تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، اس کا چیپٹر نمبر ہے 14، 14 نمبر چیپٹر ہے ہمارے سامنے۔ ہم نے کرنے ہیں اس کے شارٹ کوئسٹن۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ شریانوں سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال ہے، شریانوں سے مراد خون کی وہ نالیاں ہیں جن کے ذریعے صاف شفاف خون دل سے جسم کی طرف جاتا ہے۔ پھیپھڑے کی شریان کے علاوہ سب شریانوں میں خون جو ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے۔ تو آپ نے لکھنا ہے کہ شریانوں سے مراد خون کی وہ نالیاں ہیں جن سے صاف خون دل کی طرف جاتا ہے۔ پھیپھڑے کی شریان کے علاوہ سب شریانوں میں خالص خون ہوتا ہے، کیونکہ پھیپھڑے میں کی طرف جو خون جاتا ہے وہ ابھی گندا ہوتا ہے، پھر خون وہاں سے پھیپھڑے میں صاف ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے۔ اس وجہ سے پھیپھڑے والی جو شریان ہوتی ہے اس میں خالص خون نہیں ہوتا۔ وریدیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ خون کی وہ نالیاں ہیں جو خون کو پورے جسم سے دل کی طرف لاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پورے جسم سے جو دل کی طرف لاتی ہیں وہ وریدیں ہوتی ہیں، اور جو دل سے پورے جسم کی طرف لاتی ہیں وہ شریانیں ہوتی ہیں۔ ان میں غیر خالص خون ہوتا ہے، یہ شریانوں کی نسبت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں۔ پھیپھڑوں کی وریدوں کے علاوہ سب وریدوں میں غیر خالص خون ہوتا ہے۔ ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ ایک تو جسم سے خون دل کی طرف لاتی ہیں، دوسری بات کہ پھیپھڑے کے علاوہ یہ ہوتی ہیں اور ان میں غیر خالص خون ہوتا ہے۔ عروق شعریہ سے کیا مراد ہے؟ عروق شعریہ خون کی بہت ہی باریک نالیاں ہیں جو صرف خوردبین کی مدد سے دیکھی جاتی ہیں، یعنی مائکروسکوپ سے۔ شریانوں کے اختتام پر وریدوں کے آغاز پر واقع ہوتی ہیں۔ یہ شریانوں کے اختتام اور وریدوں کے آغاز پر واقع ہوتی ہیں۔ ان کی دیواریں اتنی پتلی ہوتی ہیں کہ خوراک اور آکسیجن ان سے گزر کر بافتوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ بالوں جیسی باریک نالیاں اور پورے جسم میں ان کا جال بچھا ہوتا ہے۔ دل کا رنگ کیسا ہوتا ہے اور اس کا وزن؟ دل کا جو رنگ ہے گہرا سرخ ہوتا ہے، اس کا وزن 250 سے 300 گرام ہوتا ہے۔ دل کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اس کی شکل بند مٹھی جیسی ہوتی ہے، یہ کھوکھلا اور مخروطی ہوتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، دل پر مختصر نوٹ لکھیں، جس کا جواب ہے یہ سینے کے اندر دوسری اور 7ویں پسلی کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ یہ ایک جھلی میں لپٹا ہوتا ہے جس کی دو تہیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک لیس دار رطوبت ہوتی ہے۔ رطوبت کا کام دل کو رگڑ سے بچانا ہوتا ہے۔ دل کے 2 حصے ہوتے ہیں، ہر حصہ 2 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی دل کے 4 خانے ہوتے ہیں۔ اوپر کے خانوں کو اذن اور نیچے کے خانوں کو کیا کہتے ہیں؟ بطن کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو میں بھی بتا دوں کہ یہ سینے کے جو اندر ہے 7ویں پسلی اس کے نیچے ہوتا ہے، جھلی میں لپٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک لیسدار رطوبت بھی ہوتی ہے جو دل کو رگڑ سے بچاتی ہے، کیونکہ دل دھڑکتا ہے تو رگڑ نہیں کھاتا، یہ رگڑ سے بچاتی ہے۔ اس سے ایک مادہ سا خارج ہوتا ہے جو دل کو رگڑ سے بچاتا ہے۔ اوپر کے خانوں کو اذن اور نیچے کو بطن کہتے ہیں، اور 2 خانے ہوتے ہیں اور ان کے آگے 2 خانے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل 4 خانے ہو گئے۔ آگے سوال آگے جی، جسم میں خون کتنے طریقوں سے دورہ کرتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جسم میں خون 4 طریقوں سے دورہ کرتا ہے۔ دورہ اعظم، اس دورہ کے تحت دل سے خون پورے جسم میں شریانوں کے ذریعے اور عروق شعریہ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ دوسری دورہ اصغر میں خون دل اور پھیپھڑوں کے درمیان گردش کرتا ہے۔ تیسری چیز دورہ بابی، ان کے جو دورہ میں شریان اعظم کی کچھ شاخیں مثلا معدہ، لبلبہ، تلی، ان تڑیوں وغیرہ کو خون پہنچاتی ہے، پھر خون ان سے گزر کر زیریں ورید اعظم میں جانے کی بجائے جو ہے پورٹ ویلین میں جاتا ہے، تو پورٹ ویلین کے ذریعے پھر جگر میں جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے دورہ قلبی، خون کا یہ دورہ دل اور دل کے عضلات کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے اس کو دورہ قلبی بھی کہتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔